الحمد لله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني بعثت لأتمم صالح الإخلاق. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سب حضرات محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کہ مشکل سے راستے آسان ہو گئے، مشکل سے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ برادران اسلام، بھائی دوستو اور بزرگوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس دنیا میں مبعوث ہوئے، اس دنیا میں تشریف لائے، تو وہ دور دنیا کا نہایت ہی بہت ہی عجیب اور تاریخی دور تھا کہ جس میں ظلم و ستم، ناانصافی، قتل و غارت، زنا، جبر و تشدد، خدا فراموشی و توحید بیزاری عام تھی۔ اخلاق و شرافت کا بحران تھا کہ انسان ایک دوسرے کے دشمن بن کر زندگی گزار رہے تھے، اور اسی طرح ہمدردی و محبت، اخوت و بھائی چارگی کا احساس بالکل ختم ہو چکا تھا کہ معمولی سی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں، اور پھر سالہ سال، نسل در نسل جنگ و جدال کا سلسلہ چلتا رہتا تھا، اور وہ اپنے خالق حقیقی کو چھوڑ کر ہزاروں معبودوں کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتے تھے۔ البتہ جتنی بھی برائیاں تھیں وہ سب ان میں پائی جاتی تھی۔ ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اس دنیا کے اندر بھیجا۔ اب سوال یہ ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر کس مقصد کے لیے بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کیوں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کے مقاصد کیا ہے۔ آج خطبہ جمعے کے موقع پر انشاءاللہ انہی مقاصد کا تذکرہ کریں گے قرآن احادیث کی روشنی میں، تاکہ ہم ان مقاصد کو سمجھیں اور ان پر عمل کر سکیں۔ قبل اس سے بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا چلوں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ کے پیارے رسول، جب آپ کو اطلاع دی گئی تو آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ نبی ہے، حتیٰ کہ آپ کو پختہ یقین ہو گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، 2 فرشتے میرے پاس آئے، میں مکہ کی ایک گھاٹی میں تھا، ایک فرشتہ زمین پر اتر آیا اور دوسرا فرشتہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہا، لٹکا رہا۔ ان دونوں فرشتوں میں سے ایک نے کہا کیا یہ وہی ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ ہاں یہ وہی ہے۔ تو پھر ان میں سے ایک فرشتے نے کہا کہ ان کا ایک آدمی کے ساتھ وزن کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر، میرا ایک آدمی کے ساتھ وزن کیا گیا تو میرا وزن اس آدمی سے زیادہ تھا۔ پھر اس فرشتے نے کہا کہ ان کا 10 آدمیوں کے ساتھ وزن کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، میرا 10 آدمیوں کے ساتھ وزن کیا گیا تو میرا وزن 10 آدمیوں سے زیادہ تھا۔ پھر فرشتے نے کہا کہ ان کا 100 آدمیوں کے ساتھ وزن کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، میرا وزن 100 آدمیوں کے ساتھ کیا گیا تو میرا وزن 100 آدمیوں سے بھی زیادہ تھا۔ پھر ایک فرشتے نے کہا کہ ان کا وزن 1000 آدمیوں کے ساتھ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا وزن 1000 آدمیوں کے ساتھ کیا گیا تو میرا وزن ان سے بھی زیادہ ہو گیا۔ تو ان میں سے ایک فرشتہ بول پڑا اگر تم ان کا وزن تمام امتوں کے ساتھ، یعنی تمام کائنات، تمام لوگ، تمام انبیاء و رسول علیہم السلام، خدا کے علاوہ سب کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور میزان کے دوسرے پلڑے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دو، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن زیادہ ہوگا، ان تمام لوگوں کا وزن کم ہوگا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے۔ تو بہرحال میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، میں اپنے عنوان کی طرف چلتا ہوں۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگو ان اعبدوا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور اس کے سوا تمام معبودوں سے انکار کرو۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور بنیادی مقصد بیان کیا ہے، بلکہ تمام انبیاء و رسول علیہم السلام کی بعثت کا اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر بنیادی مقصد بیان کیا ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء و رسول علیہم السلام تشریف لائے، جتنے بھی انبیاء و رسول علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، سب لوگوں کو یہی دعوت دیتے تھے کہ ان اعبدوا اللہ، کہ اے لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاؤ، واجتنبوا الطاغوت، اور تمام معبودوں سے انکار کرو۔
تو یہ پہلا مقصد ہے تمام انبیاء و رسول علیہم السلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمانے کا، اور بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر توحید کی دعوت دے کر بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی پہچان کراتے تھے، اللہ کے بندے کو اللہ سے ملاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا کرتے تھے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، تفلحون کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو بہرحال اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمانے کا پہلا مقصد بیان کیا ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کی دعوت دے کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اس دنیا کے اندر بھیجا۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اور ہم نے مسلمانوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ انہی میں سے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ان میں ایک رسول بھیجا جو انہیں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اس کی آیت پڑھ کر سناتا ہے، ویزکیہم اور انہیں پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یقیناً یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کئی مقاصد کا تذکرہ کیا ہے، لیکن قبل اس سے قابل غور نقطہ یہ ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر بڑا احسان کیا ہے۔ تو دیکھیے بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر احسان قرار دیا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی کے بہت سارے احسانات ہم پر ہے۔ یعنی اس دنیا میں، اس کائنات میں جتنے بھی لوگ رہنے بسنے والے ہیں، تمام لوگ، تمام انسانیت، تمام مؤمنین پر اللہ تبارک و تعالی کے بے شمار احسانات ہے۔ اللہ نے سورج کو بنایا، یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ اللہ نے چاند کو بنایا، یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ اللہ نے آسمانوں سے بارشیں نازل کی، یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ اللہ نے سمندروں اور دریاؤں کو بہایا، یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ اللہ نے پھل پھول باغات اگائے، یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ یعنی اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا کی، کسی نعمت کو نہیں کہا کہ یہ میں نے تم پر احسان کیا ہے، بلکہ بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے مسلمانوں پر بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، مقاصد کا تذکرہ کرتے ہیں، فرمایا کہ پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتہ، پہلا مقصد یہ ہے کہ اس کی آیت پڑھ کر سناتا ہے، اور دوسرا مقصد فرمایا کہ ویزکیہم، اور انہیں پاک کرتا ہے، یعنی ہر قسم کی بدعقیدگی، ہر قسم کے گناہ سے اللہ کے پیارے نبی اللہ کے بندے کو پاک کرتا ہے۔ اور تیسرا مقصد اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت یعنی قرآن اور احادیث کی تعلیم دیتا ہے، قرآن اور احادیث سکھاتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے 3 مقاصد کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلا مقاصد تو فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ، اس کی آیت پڑھ کر سناتا ہے، ویزکیہم، اور انہیں پاک کرتا ہے۔ اور تیسرا مقصد بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔
اور اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر اور گواہی دینے والا اور وہ مبشرا بشارت دینے والا و نذیرا اور ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مقاصد کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلا فرمایا کہ شاہدہ، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، گواہی دینے والا بنا کر بھیجا ہے، یعنی بروز قیامت اللہ کے پیارے نبی اپنی امت کے حوالے سے گواہی دے گے۔ اور دوسرا مقصد فرمایا کہ وہ مبشرہ، بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا، یعنی جنت کی بشارتیں، جنت کی خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور تیسرا مقصد اللہ تبارک و تعالی نے بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا کہ وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو ڈرانے یعنی جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 3 مقاصد کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو شاہدہ، گواہ بنا کر بھیجا ہے، وہ مبشرہ اور بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، وَنَذِيرًا اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، فرمایا کہ ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہے۔ تو یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں جتنے بھی رسولوں کو مبعوث فرمایا، یہ جتنے بھی اس دنیا میں جتنے بھی رسول اس دنیا میں تشریف لائے، سب کو اللہ نے کتاب اور میزان کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا تاکہ لوگ عدل پر، انصاف پر قائم رہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد ہے کہ لوگ اپنے تمام معاملات، تمام فیصلے قرآن کے مطابق کرے تاکہ عدل انصاف قائم کیا جا سکے۔ تو بہرحال میرے بھائی، دوست اور بزرگوں، یہ چند مقاصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں بیان کیے ہیں۔ اور اسی طرح میرے بھائی، دوست اور بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی بعثت لأتمم صالح الاخلاق، کہ بے شک مجھے اس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اخلاق صالحہ کی تکمیل کروں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد اخلاق صالحہ کی تکمیل کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر اس لیے مبعوث فرمایا ہے، اس لیے بھیجا ہے کہ آپ لوگوں کے اعمال کو، لوگوں کے اخلاق کو، لوگوں کے کردار کو سنوارے، آپ لوگوں کے اعمال کی، لوگوں کے اخلاق کی، لوگوں کے کردار کی اصلاح کرے۔ تو یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انی بعثت لأتمم صالح الاخلاق، کہ بے شک مجھے اس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اخلاق صالحہ کی تکمیل کروں۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ کے پیارے نبی، اے اللہ کے پیارے رسول،
آپ مشرکینوں کے لیے بد دعا فرمائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انی لم ابعث لعانا، کہ مجھے لعنت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، مجھے لعنت کرنے کے لیے مبعوث نہیں فرمایا، میں لعنت کرنے کے لیے اس دنیا میں تشریف نہیں لایا، بلکہ فرمایا کہ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً، مجھے تو سراپائے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے تو باعث رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، رحمت بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرماتے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو اے میرے محبوب اس دنیا کے اندر سراپائے رحمت، باعث رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس دنیا کے اندر سراپائے رحمت بن کر آئی ہے، سراپائے رحمت بن کر تشریف لائی ہے۔ اور میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد صلہ رحمی کرنا اور بتوں کو توڑنا اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی پر گامزن کرنا بھی ہے، جیسا کہ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی تک ایمان نہیں لایا تھا، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ میں نے پھر عرض کی کہ نبی کون ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ میں نے پھر عرض کی کہ اللہ نے آپ کو کیا پیغام دے کر بھیجا ہے، کس مقصد کے لیے بھیجا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے صلہ رحمی کرنے اور بتوں کو توڑنے اور اللہ کو ایک قرار دینے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا پیغام دے کر بھیجا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بھی 3 مقاصد کا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں تشریف لانے کے 3 مقاصد بیان کیے ہیں۔ پہلا تو اللہ نے مجھے صلہ رحمی کرنے کا مقصد دے کر بھیجا ہے، اور دوسرا فرمایا کہ مجھے اللہ نے بتوں کو توڑنے کے لیے بھیجا ہے، اور تیسرا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اللہ تعالیٰ کو ایک قرار دینے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا پیغام دے کر بھیجا ہے، یعنی توحید کی دعوت دے کر بھیجا ہے۔ اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی پر گامزن کرنا ہے۔ اور میرے بھائی، دوستوں اور بزرگوں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل، رحم دل اور پیار، شفقت، محبت بانٹنے والے تھے، لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے اعمال کی اصلاح کریں اور اپنے اخلاق کو سنواریں، اور نیز ہم سب کو نرم دل، پیار، محبت اور شفقت بانٹنے چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ جو قرآن و احادیث کی روشنی میں بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند مقاصد کا تذکرہ کیا ہے، اللہ ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔